میرے بھائیوں میری بہنوں، انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں اللہ پاک نے چاہا تو ہر حاجت مراد پوری ہوگی جو مانگو گے۔ یہ 17 رجب کا وظیفہ آج میرے بھائیوں میری بہنوں چلتے پھرتے صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا۔ یہ دنیا کا سب سے آسان وظیفہ آج آپ کو بتلانے لگا ہوں، اور سب سے زیادہ پاورفل وظیفہ جس دن کا میں میرے بھائیوں میری بہنوں پورا سال انتظار کرتا ہوں۔ خدا کی قسم اس دن کا میں پورا سال انتظار کرتا ہوں۔ اس دن میرے بھائیوں میری بہنوں، جو شخص جو بہن جو دکھیاری بھائی بہن جو پوری دنیا سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے پاکستان سے ہو، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، شہر، گاؤں، گلی جہاں سے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، آج رجب کی 17 تاریخ پوری دنیا میں ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، منڈے کا دن ہے، اور انگلش تاریخ میں دیکھیں گے تو 29 جنوری 2024 کا دن ہے۔ آج کا دن میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا دن ہے کہ جس دن کا میں پورا سال انتظار کرتا ہوں۔ یہ دن ساتھیوں، میرے بھائیوں، اگر آج یہ دن آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وجہ سے نہ پڑھا، کوئی بھی مجبوری میں، یا آپ لوگوں نے خود سے کوئی بہانہ بنا لیا کہ وقت نہیں ملا، مصروفیت تھی، فلاں مسئلہ تھا، فلاں مسائل تھے، آپ نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا، تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ پھر موقع ملے گا اگلا سال کس نے دیکھا ہے، پھر 2025 میں جب آئے گی رجب کی 17 تاریخ، تب آپ کو یہ موقع ملے گا۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یا تو ایک سال انتظار کر لو، یا آج اسی وقت ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر نہ پڑھ سکو ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد، وظیفہ آدھی منٹ کا یہ پورا عمل ہے، 30 سیکنڈ کا عمل ہے۔ 30 سیکنڈ تو کوئی کاؤنٹنگ میں ہی نہیں آتے، کوئی گنتی میں ہی نہیں آتے، اتنا مختصر سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ تو آپ کو کوئی بہانہ میرے خیال سے نہیں بنانا چاہیے، کوئی آپ کو گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر یہ عمل نہیں پڑھنا۔ اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد آج کے دن نہ پڑھ سکے تو پورا دن موجود ہے، منڈے کا، رجب کی 17 تاریخ کا، 29 جنوری کا پورا دن موجود ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر، چاہے گھر میں ہوں، چاہے دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، اسپتال میں ہو، کہیں بھی موجود ہو، سکون سے بیٹھ جانا اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے۔ اگر تسبیح موجود ہو تو، تسبیح نہ بھی ہو تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں، سیدھے ہاتھ پر کاؤنٹ کر لینا، زبانی کاؤنٹ کر لینا۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا، وظائف کی کوانٹٹی کمی پیشی نہ ہو۔ کوئی بھی وظیفہ جس کوانٹٹی میں بتایا جائے اسی کوانٹٹی میں پڑھ لینا۔ انشاءاللہ یہ آدھی منٹ کا پورا وظیفہ، پورا عمل آپ نے اگر صرف سال میں ایک بار یہ دن آتا ہے اور ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، چاہو تو آج ہی کے دن 2-4 مرتبہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہو اس آدھی منٹ کے عمل کو، کیونکہ سال میں ایک بار کا عمل ہے، ایک ہی دن پڑھنا ہے۔ تو انسان ہے، سوچتا ہوگا پتہ نہیں کوئی کمی پیشی نہ رہ گئی ہو، کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، یا میں نے صحیح طرح پڑھا بھی ہے نہیں پڑھا۔ تو آپ لوگ 2-4 مرتبہ آج کے دن آپ کو میرا مشورہ ہے، لازمی اس عمل کو پڑھ لیجیے گا۔ آدھی منٹ آپ لوگ ایک مرتبہ کے عمل میں لگائیں گے، اگر 3 بار بھی پڑھ لیں گے پورے دن میں، یعنی کہ ایک بار صبح پڑھ لیا، ایک بار شام، ایک بار رات، چاہیں تو ایک بار بھی پڑھ لیں، لیکن آپ لوگ اگر 2-3 بار بھی پڑھ لیں گے نا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ یہ وقت آپ کا اگر ضائع چلے جائے نا تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ آپ کی ہر حاجت مراد انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو گھنٹوں اور منٹوں میں پوری ہوگی۔ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے، میں کوئی قسم نہیں اٹھاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں، میں کوئی قسم نہیں اٹھاؤں گا، جھوٹی بات نہیں کروں گا۔ آج آپ کو سچا وظیفہ بتاؤں گا رجب کی 17 تاریخ کا، کیونکہ میں آج یہ وظیفہ کم سے کم 6-7-8-10 بار، جتنی بار پڑھ سکا، سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر آدھی منٹ نکال کر جتنی بار میں پڑھ سکا، آدھی منٹ کے وقفے سے جتنی مرتبہ پڑھ سکا میرے بھائیوں میری بہنوں میں پڑھوں گا۔ مطلب آدھی منٹ پڑھ لیا، پھر 1-2 گھنٹے بعد پھر پڑھ لیا آدھی منٹ کا عمل، فارغ ہو کر وقت نکال کر، پھر 1-8 گھنٹے بعد پھر مجھے کوئی وقت ملا، آدھی منٹ نکال کر پھر میں نے چلتے پھرتے یا کہیں بھی بیڈ پر پڑھ لیا۔ تو اس طرح میں 10-12 بار میں تو خود پڑھوں گا اس عمل کو۔ آپ لوگ چاہیں تو ایک بار آدھی منٹ کا یہ عمل کر لیں، سکون سے بیٹھ جانا آج کے دن اس عمل کو پڑھنے کے لیے، چاہے کہیں بھی موجود ہوں، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، آفس میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، اسپتال میں ہو، کہیں بھی موجود ہو۔ کوئی جگہ کی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں، کوئی بھی وقت ہو، لیکن آج کا دن ہو رجب کی 17 تاریخ کا، منڈے کا دن ہو، جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، اسی دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے جہاں کہیں بیٹھو، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے، تسبیح نہ ہو سیدھے ہاتھ یا زبانی کاؤنٹ کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ درود پاک پڑھ کے آج
رجب کی 17 تاریخ کا عمل شروع کر دینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پورا عمل آدھی منٹ کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں 2-3 آسان وظائف شامل ہیں اور یہ آدھی منٹ کا پورا عمل میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح پڑھنا ہے، لیکن ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ کو پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے پھر 10 منٹ بعد آ کے پھر پڑھا، نہیں، آدھی منٹ تک آپ کو ایک ہی جگہ پر بیٹھنا ہے اور ایک ساتھ پورا وظیفہ پورا عمل آپ کو پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد پہلا اور آسان سا وظیفہ جو آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا آسان وظیفہ ہے۔ بالکل آپ کو پریشان نہیں ہونا، کوئی بھی وظیفہ سن کر دوڑ مت لگائیے گا، بھاگیے گا مت کہ بس ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین کریں یا نہ کریں، میں نے اپنی زندگی میں کسی ویڈیو میں کسی بہن بھائیوں کو مشکل وظیفہ بتایا ہی نہیں۔ پہلے سے مشکلات میں ہو، پریشانیوں میں ہو، آپ کو مزید مشکلات میں ڈالوں گا؟ کیا بات کر رہے ہو میرے بھائیوں، میری بہنوں؟ آپ کو میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کو، جنہوں نے اعتبار کر کے ویڈیو پر کلک کیا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 3 اہم کام ہوتے ہیں کہ اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو، دکھ سے بھرے ہوئے دلوں کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں وہ عمل بتاؤں جو پڑھنے میں بے حد آسان ہو، بالکل آسان ہو، اتنا آسان ہو کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھ لے۔ فرسٹ نمبر پر میری کوشش ہوتی ہے کہ عمل پڑھنے میں بالکل آسان ہو، دوسرے نمبر پر مختصر ہو، آدھی پونی منٹ میں پورا عمل پڑھ لیا جائے، اور تیسرے اور زیادہ سب سے مین جو چیز ہے نا، کہ آزمودہ ہو۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی زندگی میں اس عمل کو پڑھنے کے بعد کامیابیاں حاصل کر چکے ہوں۔ تو یہ عمل 17 رجب کا، میں تقریباً 10-12 سال ہو گئے اس عمل کو بتلاتے ہوئے۔ رجب کے میں نے یوں تو ہر دن کے بے شمار لوگوں کو وظائف بتائے ہیں، پہلی سے لے کر 30 یا جتنے بھی دن لگتے ہیں رجب میں نے ہمیشہ اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو رجب کے ایک ایک دن کا عمل بتلایا ہے، اور وہ عمل بتلائے ہیں۔ اور پھر جو لوگ، جس عمل کے اچھے کامنٹس، اچھے واٹس ایپ پر رپلائی آتے ہیں، جیسے کہ آج رجب کی 17 تاریخ کا جو عمل ہے، اس عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ یہ عمل کوئی میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا، یہ عمل بے شمار لوگ، لاکھوں لوگ پڑھ کے اپنی زندگی میں رزق اور دولت کو حاصل کر چکے ہیں۔ بے شمار لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے پہ یہ عمل کیا۔ کسی پہ قرضے تھے، وہ قرضے فوری طور پر ادا ہوئے۔ کوئی بے روزگار تھا، اس کی بے روزگاری ختم ہوئی، اس کو رزق حلال ملا۔ کوئی پیسوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان تھا۔ لوگوں کو میری عادت ہے، جب بھی کوئی عمل بتلاتا ہوں، کوئی وظیفہ بتلاتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ جیسے ہی عمل پڑھیں، وظیفہ پڑھیں، آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں، جیسے فائدے ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور رجب کی یہ 17 تاریخ کا عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا بندہ یا بندی ہوگا کہ جس کو میں نے یہ عمل بتلایا ہو اور اس نے یہ شکوہ کیا ہو کہ میری حاجت مراد پوری نہ ہو سکی۔ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جس کی حاجت مرادیں پوری نہ ہوئی ہو۔ جس کو بھی بتایا اس نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر ہمیشہ دعائیں دیں۔ تو آج کے پورے دن میں کہیں بھی سکون سے بیٹھ جانا، چاہے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، پہلے سے اس عمل کو پڑھنے کے لیے آدھی منٹ نکال لینا۔ کہیں بھی موجود ہو، آدھی منٹ کا ایسا وقت نکالنا کہ یہ آدھی منٹ آپ لوگ پوری توجہ، پورا دھیان وظیفہ پڑھنے پر لگا سکو۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں گے تو کامیابی انشاءاللہ آپ کو فوراً ملے گی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرا بتایا ہوا طریقہ کار اس کو اپنا لو، اور اسی طریقے سے آج کے دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ آدھی منٹ آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا۔ آدھی منٹ تک آپ کو نہ ہی فون ریسیو کرنا ہے، نہ ہی کسی سے بات چیت کرنی ہے۔ پوری توجہ، پورا دھیان وظیفہ پر لگانا ہے، اور ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ کو درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک یاد ہو وہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ آپ لوگوں نے جو بھی وظائف بتاؤں گا، ان میں سے اگر آپ نے کچھ وظائف پہلے بھی پڑھے ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آج کا یہ پورا عمل الگ ہی ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو اپنی اجازت سے بتلایا ہے۔ جو بہن بھائی جن کو اس عمل کی اجازت چاہیے ہو، ان کو کچھ بھی نہیں کرنا، نہ ہی ویڈیو کو لائک کرنا ہے، نہ چینل کو سبسکرائب کرنا۔ جو کرنا چاہیں آپ لوگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ میں کسی چیز کا پابند نہیں کرتا کہ فلاں کام کرو گے تو میں اجازت دوں گا۔
جو میرے بہن بھائی دکھیارے پریشان بہن بھائی جنہوں نے ویڈیو پر کلک کیا ہے اپنی پریشانیوں کے لیے کوئی مجرب وظیفہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے حالات بدلیں، جنہوں نے ویڈیو پر کلک کیا ہے، جو میرے بہن بھائی ویڈیو میں شامل ہیں، ان تمام بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے۔ تمام بہن بھائیوں کو جو ویڈیو میں اس وقت شامل ہیں، جو ویڈیو دیکھیں گے، جو عمل کو سمجھیں گے اور کرنا چاہیں گے، ان تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے۔ پھر بھی کوئی بہن بھائی جن کو الگ سے بھی اجازت چاہیے ہو، وہ ویڈیو کو ایک لائک مار دیں۔ البتہ کوئی لائک مارنے کی پابندی نہیں ہے، آپ لوگ چاہیں تو آپ کو ویسے ہی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر درود شریف لازمی پڑھیے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں تو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر اس عمل میں جو وظیفہ آپ کو شامل کرنا ہے، یہ پورا عمل مجھے بتلانے میں سمجھانے میں بھلے ہی وقت لگ رہا ہے، لیکن شروع سے درود پاک شروع سے پڑھ کے آخر تک جب آپ لوگ عمل پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ پورا کا پورا عمل آدھی منٹ میں آپ لوگ بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ آدھی منٹ سے اوپر وقت کا یہ عمل ہے ہی نہیں، ایک مرتبہ کا، اور چاہیں تو ایک بار ہی پڑھ لیں، اور اگر چاہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سال میں ایک بار ہی پڑھنا ہے، تو 2-3 مرتبہ کوشش کرنا اس عمل کو آج کے دن ریپیٹ بھی کر لینا اگر چاہیں تو، نہیں تو ایک بار بھی پڑھ لیں تو آپ کے لیے کافی ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جلدی سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ پہلے نمبر والا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ، یہ آسان سا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا اللہ 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 یا اللہ۔ آپ اپنے انداز سے پڑھیے گا، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، زبانی پڑھیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا ہو یا اللہ کا، آپ کو صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم یہ پہلے نمبر والا وظیفہ یا اللہ کا پڑھ لینا ہے اس عمل میں۔ جیسے ہی 7 مرتبہ 7 ٹائم کمپلیٹ ہو جائے، پڑھ لیں اچھی طرح کاؤنٹ کر کے، براہ کرم کوانٹیٹی میں ایک بھی کم یا زیادہ مت پڑھنا۔ یا اللہ کا وظیفہ ویسے آپ پورا دن ذکر کرتے رہیں الگ سے، اس عمل کے علاوہ آپ لوگ پورا دن یا اللہ کا ذکر کریں، لیکن اس عمل میں آپ کو صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی یا اللہ کا پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے 7 مرتبہ پہلا وظیفہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یا اللہ کا پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سیکنڈ نمبر پر بھی بڑا کمال کا وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر دوسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین پر سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، اور شاید کوئی ایسا شخص ہو، کوئی بندہ یا بندی ہو جس نے یہ وظیفہ زندگی میں نہ پڑھا۔ اور براہ کرم بھائیوں بہنوں، اس عمل کو پڑھنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھے ہیں نا، تو اس دوران پوری توجہ وظیفہ پڑھنے پر لگانا۔ ایسا نہ ہو کہ وظیفہ پڑھتے ہوئے کچھ میری بہنیں کیا کرتی ہیں، فون پہ باتوں میں لگ جاتی ہیں، کچھ میرے بھائی جو ہے وہ گھر کے کاموں میں لگ گئے، باہر کے کام میں لگ گئے، فون پہ باتوں میں لگ گئے۔ تو اس طرح آپ کو یہ عمل نہیں کرنا۔ جب بھی یہ آدھی منٹ کا عمل، آدھی منٹ کا وقت نکال کر 17 رجب کو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، تو اس دوران آپ کو پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر لگانی ہے۔ تھوڑی سی بھی اپنی توجہ ہو یہاں وہاں کرو گے نا، تو ایک تو آپ لوگ وظیفہ پڑھنے میں غلطی کرو گے، اور بے توجہ سے پڑھو گے نا، بے دلی سے، تو وظیفہ ویسے ہی اثر نہیں کرے گا۔ پورے دل سے، پورے یقین سے آج رجب کی 17 تاریخ کو پیر والے دن آدھی منٹ کا وقت نکالنا اس عمل کے لیے، اور سکون سے کہیں بھی بیٹھ جانا۔ کوئی بھی جگہ کی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں، صرف آج کے دن کی پابندی ہے۔ سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی۔ تو پہلا وظیفہ میں نے آپ کو بتلایا تھا یا اللہ کا، 7 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا تو فوراً اسی وقت اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑنا، اور اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، آسان سا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ بھی بالکل آسان ہے، بالکل اتنا آسان ہے کہ جن بہن بھائیوں کو بالکل پڑھنا نہیں آتا وہ بھی بڑے آرام سے اس وظیفے کو پڑھ سکیں گے۔ دوسرے نمبر پر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں آپ کو 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، بالکل آسان ہے۔ دنیا کا آسان ترین وظیفہ آج آپ کو سیکنڈ نمبر پر پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا، یا غنیو یا وہابو، ایک ہو گیا۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔
दूसरी बार पढ़ें, या गनीयू या वहाबू, पढ़ते रहें, या गनीयू या वहाबू, या गनीयू या वहाबू, या गनीयू या वहाबू। दोबारा समझ लें, सबसे पहले एक बार पढ़ेंगे या गनीयू या वहाबू, एक हो गया, या गनीयू या वहाबू, दो हो गया, या गनीयू या वहाबू, तीन हो गया। इस तरह वजीफ़ा ये दोनों वज़ाइफ को मिलाकर पढ़ेंगे, या गनीयू या वहाबू का वजीफ़ा मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा, एक शुमार होगा। साथियों, भाइयों बहनों, इस तरह ये वजीफ़ा आपको सेकंड नंबर पर पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा, 11 टाइम। बहुत ही कम क्वांटिटी है, बड़ा मुख्तसर अमल है, आसान सा अमल है। 17 रजब के इस अमल में आप लोग मंडे वाले दिन सुकून से, इत्मीनान से बैठकर सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, पहले नंबर वाला वजीफ़ा 7 मरतबा या अल्लाह का पढ़ लिया, तो सेकंड नंबर पर तमाम साथियों, भाइयों बहनों को या गनियों या वहाबों का वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। साथियों, भाइयों बहनों, इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह ये वजीफ़ा आपको सिर्फ 11 बार पढ़ लेना है, सेकंड नंबर वाला। अब तीसरा और आखिरी वजीफ़ा इस अमल का समझ लें। सेकंड नंबर पर आपने दो वज़ाइफ मिलाकर पढ़ लिए, अब थर्ड नंबर पर आपको किस तरह वजीफ़ा पढ़ना है। तीसरे और आखिरी नंबर पर जल्दी से समझ लें और कोशिश करना वीडियो देखने के फ़ौरन बाद, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा एक मरतबा आधी मिनट का ये अमल पढ़ लेना, ताकि आपके जहन में भी बैठ जाए, एक मरतबा का अमल भी आपका फ़ौरन से हो जाए। बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है तीसरे नंबर वाला और आखिरी नंबर वाला। इस वजीफ़े को किस तरह पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, पहले ये भी समझ लें, और इस वजीफ़े को तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ने के बाद क्या करना है ये समझकर पूरा अमल बराह करम आखिरी सेकंड तक वीडियो देखिएगा, पूरा अमल समझकर जाइएगा। तीसरा वजीफ़ा साथियों, भाइयों बहनों, किस तरह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह, एक हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह। फिर तीसरी बार पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह। तीसरे नंबर पर और आखिरी नंबर पर आपको यही वजीफ़ा पढ़ना है। दोबारा समझ लें, शुरू से पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। किस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह, एक हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह, दो हो गया। इस तरह आप पढ़ते रहेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह। इस तरह ये वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह का आपको सबसे आखिर में पढ़ना है, और इस वजीफ़े को तस्बीह के दानों पे पढ़ें, सीधे हाथ पे पढ़ें, जैसे आपको बेहतर लगे ये वजीफ़ा पढ़ते रहना है। साथियों, भाइयों बहनों, वजीफ़ा जिस क्वांटिटी में बताऊंगा उसी क्वांटिटी में पढ़ना है, और इस वजीफ़े में क्वांटिटी में बराह करम शुरू से एंड तक जो वजीफ़ा जिस तरतीब से बताया है उसी तरतीब से पढ़ना है। क्वांटिटी में कोई वजीफ़ा अपनी तरफ से कम या ज़्यादा नहीं पढ़ना। आखिरी वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह का आपको 11 मरतबा ही पढ़ना है, और 11 मरतबा जैसे ही आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह का, तो इसके बाद आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा जो आपने शुरू में पढ़ा था अमल शुरू करते वक्त, और दुरूद पाक जैसे ही आखिर में पढ़ लिया, इसके बाद फ़ौरन अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाइएगा। जितनी आपकी हाजतें हों, मुरादें हों, परेशानियां हों, दुख तकलीफ़ बीमारियां हों, उसके लिए अल्लाह पाक से खूब हाथ उठाकर दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मिनटों सेकंडों में अल्लाह पाक ने चाहा तो हाजतें मुरादें पूरी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो भाई की तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा कर जाइएगा। इससे मेरी रोज़ाना आने वाली न्यू वज़ाइफ की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।